دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 86 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا اللہ پاک پہلے ذکر فرما رہا ہے اور ان کا ذکر چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل ان کے پاس اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے تو بنی اسرائیل نے نبیوں کی بھی خلاف ورزی کی۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتیں من سلوہ آسمان سے کھانے نازل کیے تو بنی اسرائیل نے اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کی، رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ پاک نے جو ان پر انعامات و اکرامات کیے تھے ان کی بھی کوئی قدر نہ کی۔ ان کے لیے دریا میں راستے بنا دیے گئے تھے، چشموں سے پانی جاری ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ان کے جرم گنوانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے۔ آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے اس پر انہوں نے فنا ہونے والی عارضی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، یہ لوگ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے ان سے قیامت کے دن آخرت میں اللہ پاک کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ حالانکہ بڑے بڑے گنہگار بھی ہوتے ہیں اور ان کے عذاب میں اللہ پاک تخفیف بھی فرما دیتا ہے، جس طرح کہ مشہور ایک واقعہ بھی ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اندر وہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کا سگا چاچا ہے۔ ابو لہب جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی لونڈی سویبہ اس نے آ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے، تیرے بھائی مرحوم حضرت عبداللہ کے گھر میں اولاد ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹے کی مبارک سنائی۔ تو ابو لہب نے خوشی کے اندر آ کر انگلی سے اشارہ کیا، اس کو اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا۔ پھر وقت آیا ابو لہب مر گیا، مرتد ہو کے مرا، کافر ہو کے مرا، لیکن عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین محمود احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور اس حدیث کے سینکڑوں حوالے ہیں کہ جب وہ ابو لہب مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ بتا ابو لہب اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو سارے کا سارا آگ میں ہوں، کیونکہ کافر جہنم کی آگ میں رہیں گے، لیکن پیر والے دن میرے عذاب میں اتنی تخفیف ہوتی ہے کہ میری انگلی سے اللہ پاک ایک پانی جاری فرماتا ہے، میں جس انگلی کو پھر چوستا ہوں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون آ جاتا ہے۔ یعنی اتنی کمی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے پر ایک کافر کو بھی اللہ پاک نے اتنی تخفیف عذاب کی اس کو بھی دی ہے کہ جہنم کے اندر ہے، آگ کی لپٹوں میں ہے، جہنم میں بند ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑے لمحے کے لیے اس کو
سکون دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں سے جہنم کا عذاب کم ہوگا۔ اللہ کریم احکم الحاکمین نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ساتھ ہی آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ خوف و خشیت نصیب ہو گیا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب لینا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب لینے سے ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو حرام خواہشات سے روک لیتا ہے، حرام کاموں میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پریفر کرتے ہو، ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر پڑ کے بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور شب و روز بندے کے گناہوں میں گزرتے ہیں۔ جتنا کوئی دنیا کی محبت کے اندر پڑھتا جائے گا، اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ ایک دو واقعات جو احادیث کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا سردار، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا، سردار بھی ہے۔ یہ کعب بن اشرف اور اس کے جو رفقا تھے، اس کے ساتھ والے، انہوں نے وہاں کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ انہوں نے پرسنٹیج طے کی ہوتی تھی، ان کے مالوں میں سے بھی اپنے حصے لیتے تھے، اور ان کو ان کے فائدے کی باتیں بتاتے ہیں، حق بات چھپایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہی کعب بن اشرف یہودی جو ہے، یہ اپنے یہودی علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نجی ان کی محفل ہے، پرائیویٹ محفل چل رہی تھی، کوئی مجلس میٹنگ تھی۔ تو کعب بن اشرف جو ہے وہ اپنے یہودی علماء سے پوچھتا ہے کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟
انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے بولے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ جس نبی کی تعریفیں ہم اپنی کتاب میں پڑھتے رہے، وہ کتاب جو آسمانی کی 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب توریت شریف جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کے اندر جو صفات، جو خصوصیات آخری نبی کی اللہ نے بیان کی ہیں، وہ ساری خصوصیات اللہ کے اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے تو ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس نبی کی شانیں اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان کی ہے، جس نبی کی شانیں عیسیٰ کی زبان سے بیان کی گئی، جس کی شانیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان کی گئی، ہم جانتے تو ہیں کہ وہ یہی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ جو کعب بن اشرف تھا نا، اس نے کہا کہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتے نا تو میں تمہیں نہ کچھ پیسے دیتا، تمہیں مال و دولت دیتا، تمہیں انعام دیتا، میں تمہیں شاباش بھی دیتا، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے نا یہ انعام کے لائق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جواب یہی ہے کہ یہ نبی ہیں، لیکن تم نے یہ جواب دینا نہیں تھا، اب تمہارا انعام نہیں بنتا۔ وہ فوراً 2-4 بولے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ گئی ہو، ہمیں غلطی لگ گئی ہو، ہم نہ ذرا سوچ کے بتاتے ہیں۔ ایک اٹھا اور توریت کی کچھ تخلیاں بھر کے لے کے آیا، اب اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں، جس صفحے پہ جدھر نظر دوڑاتے ہیں اللہ کے حبیب کی شانیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اوپر نہ ہاتھ ایسا رکھ کے نہ چھپا کے کہتے ہیں اچھا نہیں، یہ تو جو صفتیں ہم نے ان کی بیان کی ہے نا، یہ تو صفتیں دجال کی ہیں، نعوذ باللہ، دجال کی۔ تو جو صفتیں توریت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیان کی گئی، اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں غلطی لگی ہے، اے ہمارے گرو صاحب، گرو گنڈال، اے ہمارے ساتھو، ہمارے لیڈر، ہمیں غلطی لگی ہے، یہ جو صفتیں ہیں نا یہ اللہ کے نبی کی نہیں ہیں، یہ تو دجال کی صفتیں ہیں۔ کعب نے کہا، کعب بن اشرف کہنے لگا ہاں اب تمہارا جواب ٹھیک ہوگا نا۔ اس نے پھر سب کو انعام دیے، درہم و دینار تھیلیوں کی صورت میں دیے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی کس پہ عمل کیا تھا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، انہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، ترجیح دی، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا بھی ایک بندہ کسی سفر پہ جا رہا تھا، بہت بڑا راہب اور اپنے دین کا جاننے والا ہے، نام اس کا ابو حارثہ ہے، اور شاہ روم کے جو بڑے بڑے مذہبی اس کے درباری ملا تھے نا، ان میں سے ابو حارثہ کا نام دیا۔ کسی سفر پہ ابو حارثہ جا رہا ہے، اس کا بھائی قرظ بن علقمہ وہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ راستے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، آخری نبی کی یہ شانیں ہیں۔ تو وہ جو ابو حارثہ جو بڑا عالم تھا نا، بنی اسرائیل کا بڑا عالم، اس کا بھائی قرظ بن علقمہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بولنے لگا، گستاخی کی اس نے۔ تو یہ جو ابو حارثہ ہے نا یہ کہنے لگا کہ نہ اے میرے بھائی اس نبی کے خلاف نہ بول۔ قرظ نے کہا کہ وجہ کیا ہے، میں اس نبی کے خلاف کیوں نہ بولوں؟ ابو حارثہ کہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کی شانیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ اب وہ قرظ بن علقمہ جس نے BLB کی تھی نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی جان، ابو حارثہ اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی جان اگر وہ سچے نبی ہیں تو پھر ہم ان پر ایمان لا کر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، ہم ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ابو حارثہ نے کیا جواب دیا؟ جو پہلے اپنے بھائی کو بے ادبی اور گستاخی میں ٹوک
اس نے اب اس سوال کے جواب میں بھائی کو کیا جواب دیا؟ بھائی کو کہتا ہے کہ نہ بھائی، ہم نہ اسلام قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ روم کے بادشاہ نے جو ہمیں اتنے انعامات دیے ہیں، ہمیں یہ جو عہدے دیے ہیں، یہ جو اتنی جاگیریں جائیدادیں، یہ جو زمینیں ہمارے نام اعلان کی ہوئی ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا تو روم کا بادشاہ یہ ساری جاگیریں، زمینیں، یہ بینک بیلنس، یہ پیسہ روپیہ، یہ عہدے، یہ دنیاوی کر و فر، یہ شانہ شان و شوکت، یہ سب کچھ ہم سے واپس لے لے گا، وہ ہم سے سب کچھ واپس لے لے گا، ہماری مجبوری ہے اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو چپ تو کرا دیا۔ اب وہ جو چھوٹا تھا نا جس نے پہلے بیدوی کی، اس نے کہا کہ اگر حقیقت یہی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں تو پھر یہ روپے پیسے کو تو پسند کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ قرظ بن علقمہ وہ آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب دونوں بھائی ہیں، ایک نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا ہے، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال و دولت، کر و فر، یہ ٹھاٹ واٹ، یہ شاہی لباس، یہ شاہی عہدے، سب کچھ ٹھکرا دیا اس نے، آخرت کی زندگی کو پسند کیا اور اس نے نفع کا سودا کیا ہے۔ لیکن وہ بڑا بھائی جو مذہبی پیشوا بھی ہے لیکن دنیا کے مال کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھا ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کتنی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا نا، یعنی سب سے آخر میں جہنم سے نجات پانے والا جو شخص ہوگا وہ ہوگا کہ وہ جہنم سے گھسٹتے گھسٹتے باہر نکلے گا، جہنم سے گھسٹ گھسٹ کے باہر نکلے گا۔ جب باہر نکلے گا نا تو جہنم کی آگ کی جو لو اور تپش ہے نا وہ اس کے جسم کو جلا رہی ہوگی، اور پھر جب وہ جہنم سے باہر نکلے گا نا تو پھر وہ پلٹ کے جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اے جہنم، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے تجھ سے نجات دے کر میرے اوپر وہ نعمت کی ہے کہ ایسی نعمت کسی پہ نہیں کی، حالانکہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہے۔ مجھ پہ اس ذات نے وہ انعام کیا ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی پر ایسا انعام نہیں ہوا، اتنا انعام اس ذات نے مجھ پر کیا ہے، ساری تعریفیں اسی ذات کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ جہنم کو یہ خطاب کرے گا نا، جہنم سے بات چیت کرے گا، وہ آخری جہنم سے نکلنے والا شخص، پھر وہ آگے تھوڑا سا چلے گا تو اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، درخت بڑا خوبصورت ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں، مجھے نا وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا، مجھے اس درخت کا سایہ عطا کر دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے آرام کر سکوں، اور میں اس درخت کے جو پھل ہیں اور پھلوں کا پانی پی سکوں، تاکہ میں سکون حاصل کروں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ مجھ سے وعدہ کر، اگر تجھے میں درخت کے نیچے بٹھا دوں نا، تجھے میں درخت کے پھلوں کا پانی پینے دوں، تو اس کے علاوہ تو پھر کوئی اور فرمائش نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میرا وعدہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یا اللہ میرا وعدہ ہے۔ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ وعدے پہ قائم نہیں رہے گا، یہ معذور ہے،
یہ صبر نہیں کر سکے گا بڑی نعمت دیکھ کر۔ اللہ پاک اس کو اٹھا کے درخت کے نیچے پہنچائے گا، وہ درخت کی چھاؤں میں مزے سے بیٹھا ہے، جہنم سے نکلا ہے، درخت کے پھلوں کا پانی پی کے جب سکون محسوس کرے گا نا، اس کی نظر تھوڑی دور ایک اور درخت پہ پڑے گی، وہ اس درخت سے بھی خوبصورت ہوگا، درخت خوبصورت درخت اور ظاہر ہوگا۔ یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے نا اس درخت کے پاس جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہ رہا، تو نے مجھ سے، اے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو کوئی فرمائش نہیں کرے گا۔ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں بس ایک مرتبہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس درخت کے نیچے آرام کرنا چاہتا ہوں، اس درخت کے پھل کا پانی پینا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور دوبارہ ڈیمانڈ اور خواہش نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا وعدہ کر، یا اللہ میرا وعدہ ہے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ پاک اس کو اٹھا کے اگلے درخت کے نیچے بٹھا دے گا، اس درخت کے سائے میں آرام کرے گا۔ پہلے کی نسبت اس درخت کا سایہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا، زیادہ اس کو سکون محسوس ہوگا، آرام محسوس کرے گا، درخت کے پھلوں کا پانی پیے گا۔ کچھ لمحے گزریں گے، تھوڑی دور اس کو جنت کے دروازے کے باہر، جنت کے دروازے کے باہر ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے نا وہ جو درخت ہے نا، یا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے ابن آدم دیکھ، تو نے میں رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ تو کوئی خواہش نہیں کرے گا، تو اپنی وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو نہیں سوال کرے گا، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا بات پکی ہے، وعدہ ہے کہ اگر تجھے میں اس درخت کے نیچے، جو تیسری مرتبہ تو سوال کر رہا ہے، اس درخت کے نیچے اگر تجھے بٹھا دوں تو پھر تو کوئی اور خواہش نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا پکا وعدہ ہے، یا اللہ میرا تو رب العالمین سے وعدہ ہے کہ تو اگر مجھے جنت کے باہر جو درخت ہے نا، اگر اس کے سائے میں بٹھا دینا تو یا اللہ میں تجھے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا، کوئی سی چیز کسی نعمت کی خواہش نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ صبر نہیں کر سکے گا، اللہ اس کو معذور بھی جانتا ہے، اللہ پاک اس کو اٹھا کے اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ جب وہ وہاں آئے گا درخت کا سایہ زیادہ اچھا ہوگا، گھنا ہوگا، مزیدار لذت والا ہوگا، اس کو زیادہ سکون محسوس ہوگا، وہ درخت کے پھلوں کا پانی پیے گا، اور پھر جب وہ کان لگائے گا نا تو جنت کے اندر سے اس کو جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، جنتیوں کی آوازیں آئیں گی۔ وہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، میں تو اس سے تو بڑی بڑی جنتوں کا سوال تو نہیں کرتا، نہ کہ تو مجھے بڑی بڑی جنتیں دے دے، تو یا اللہ یہ اندر جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا، 3 مرتبہ وعدہ کر کے تو وعدے پہ قائم نہیں رہا، تو کیا تو اس بات پہ راضی ہے اگر میں تجھے جنت دے دوں پھر تو سوال نہیں کرے گا؟ یہاں سے حدیث بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اگر میں تجھے جنت دے دوں تو کیا پھر تو مجھ سے سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ جنتی سمجھے گا کہ میں آخری بندہ ہوں جنت میں جانے والا، جنت پہلے بڑی ہے، جنت میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے، یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں رب ہو کے تو اس سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو اس سے مذاق نہیں کر رہا، میں رب العالمین ہوں، میں تو تجھے صحیح فرما رہا ہوں کہ اگر میں تجھے جنت دے دوں تو کیا تو اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھری ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکا کے مسکرائے، بڑا مسکرائے، اور جو سننے والے تھے نا حدیث، ان سے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ آپ کیوں مسکرائے۔
عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ جب یہ بات ہمیں سرکار ارشاد فرما رہے تھے نا تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام مسکرائے تھے. میں تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں, یہاں سرکار مسکرائے تھے, میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں. لیکن جب سرکار مسکرائے تھے نا تو کریم آقا علیہ السلام نے ہم صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے صحابہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ ہم نے عرض کیا حضور اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ جنتی نے سوال کیا تھا نا کہ یا اللہ تو مزاق کر رہا ہے, اس وقت میرا رب اس جنتی کے سوال میں مسکرایا تھا تو اللہ کے مسکرانے کو دیکھ کر میں محمد مسکرا رہا تھا. اللہ پاک مسکرایا تھا, میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں. قربان جائیں اس پیارے نبی کی نگاہ نبوت کی وسعت پہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیواروں کے پیچھے سینوں کے اندر یہ اس نبی سے کیسے چھپی رہ سکتی ہیں کہ وہ نبی تو چلتے زمین پہ ہے اور عرش بری پہ اللہ پاک کا مسکرانا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو نبی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ پاک کے تبسم کو دیکھتے ہیں, اللہ کے مسکرانے کو دیکھتے ہیں, اس نبی سے یہ غلاموں کے حالات کیسے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس جنتی سے فرمائے گا کہ جا تجھے جنت میں نے دی, تجھے جنت دی اور جنت کے بالکل اندر نہیں بٹھایا. اللہ پاک فرمائے گا کہ تجھے اتنی جنت دے رہا ہوں کہ جتنی پوری دنیا ہے نا دنیا کا ڈبل حصہ تجھے جنت دے رہا ہوں. آج تو لوگ 2 مرلے کا مکان یا پلاٹ لینے کے لیے سسکیاں لے کے مر جاتے ہیں, لیکن کہیں پر 2 مرلے کا پلاٹ نصیب نہیں ہوتا, 2 مرلے کا گھر نصیب نہیں ہوتا. ساری زندگی بندے کی خواہشات گزر جاتی ہیں, بندہ امیدیں لگائے رکھتا ہے, ساری زندگی امیدوں کے پیچھے گزار دیتا ہے اور بندہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. بندہ ہزاروں لاکھوں سال بھی بندے کی زندگی ہو جائے تو شاید کوئی بندہ اتنی دنیا اتنی دولت اکٹھی نہ کر سکے کہ وہ ساری دنیا خرید لے. لیکن یہ وہ آخری جنتی ہوگا جنت میں جانے والا. سرکار نے فرمایا یہ آخری جنتی ہے, یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں جائے گا, جس کو ساری دنیا کے برابر نہیں, ساری دنیا کے حجم رقبے سے ڈبل مقدار میں اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ وہ جو آخری جنتی ہے نا, جنتیوں میں سے سب سے تھوڑی جنت اسی کو ملے گی, سب سے تھوڑی جنت اسی کو ملے گی جس کو ساری زمین کا ڈبل حصہ اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اس کو تھوڑی جنت ملی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے بنگلے, جن کی کوٹھیاں جنت الفردوس میں ہوں گی, جن کے محلات یاقوت جواہر سے بنے ہوئے, سونے اور چاندی کے فرش والے, چھت والے, جن کے محلات جنت الفردوس میں ہیں, جنت عدن میں ہے, جنت ماوا میں ہے, جن جنتوں کے اندر اللہ اپنے نیک بندوں کا مسکن اور ٹھکانہ ان کو عطا فرمائے گا, تو ان کو اللہ پاک کتنی وسیع و عریض جنت عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا ہمارے پیارے رب نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, حالانکہ آخرت جو ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو پسند نہ کیا جائے, آخرت کو ترجیح دی جائے اور آخرت کے لیے ہی اچھے اور نیک اعمال کیے جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. حضور, صحابہ نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائیں وہ وہن کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ تمہارے دلوں
اور فرمایا تم اس وقت تھوڑے نہیں ہوگے، تم کثیر تعداد میں ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی، لیکن یہود و نصارہ تم کو کاٹنے کے لیے، تم کو مارنے کے لیے اس طرح تم پہ جھپٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے بندے ایک پلیٹ پہ جھپٹتے ہیں۔ یہود و نصارہ تمہیں مارنے کے لیے یوں تم پہ حملے کریں گے، تمہاری تعداد بڑی ہوگی لیکن تم میں موت کا ڈر ہوگا اور دنیا کی محبت ہوگی۔ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ آج کل حالات و واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا نے تو سب کے سامنے سب کچھ ہی رکھ دیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، بارش کا پانی نکالنے میں 3 قتل ہو رہے ہیں، کوئی گاڑی دوسرے کو گزارنے نہیں دیتا، آپس میں اتنی نفرتیں ہیں کہ سگا 2 بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ ایک بھائی چاہتا ہے کہ اس کا حصہ بھی مجھے مل جائے، تو یار اپنا کھا کے مرنا ہے، ہر کوئی اپنا کھا کے مرے گا، کوئی کسی کا نہیں کھائے گا۔ کب تک زندہ رہنا؟ بڑے بڑے لوگ ہمارے علاقے میں، اب وہ نام نہیں لوں گا، یہ شالامار چوک کے پیچھے ایک کولڈ سٹور بنا، نام بھی مجھے پتا ہے، تو اب اس بندے کی بڑی خواہش تھی کہ میرے اتنے کولڈ سٹور ہیں تو یہ میں نا ذرا رنگ روڈ کے اوپر بالکل دروازہ وہاں کھلنا چاہیے، بڑا سا ایک کولڈ سٹور ہو۔ تو اس نے اربوں روپے لگا کے کولڈ سٹور بنایا، اور بڑے بڑے اس نے اپنے جو ہم نوالا ہم پیالہ دوست احباب تھے، جو تاجر تھے، تو ان کو اس نے دعوت دی کہ فلاں دن میرے کولڈ سٹور کا افتتاح ہے، یہ میری 5 سال کی امیدیں، 5 سال کی محنت، خواہشات، ان کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس کولڈ سٹور کا افتتاح کروں گا۔ افتتاح کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، راستے میں مر گیا، کولڈ سٹور تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے نا، اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اس کو دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے، آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے نا، ہم اس کو دنیا میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں، اور جو آخرت مانگتا ہے نا، ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔